آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. جب کہ خشک میں محمد کا سفینہ ڈوبا، جب کہ خشک میں محمد کا سفینہ ڈوبا، بحر طوفان حوادث میں مدینہ ڈوبا، غل ہوا خون میں بابا سکینہ ڈوبا، آخری مہر نبوت کا نگینا ڈوبا، آخری مہر نبوت کا نگینا ڈوبا، بات باپ نے امامت کا گرایا، فرج ہر امت آسی کا بچایا، فرج ہر امت آسی کا بچایا، جب کہ خشک میں جب ظہر تک سے بہتا کرو چکے، جب ظہر تک سے بہتا کرو چکے، ایک دو پہاڑ میں تھوڑے سے لشکر کرو چکے، یعقوب کی طرح علی اکبر کرو چکے، تربت بنا کے نانی سے اصغر کرو چکے، سیدانیوں میں جا کے کہا شور سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے، جب زور تھا
آخر حیات جنگ شہ مشرقین کی آخر حیات جنگ شہ مشرقین کی حیثیت فاتح بدر حنین کی ضربت اٹھی نہ فاطمہ کے نور گھبرا کے دی سبوں نے صدائی حسین کی گھبرا کے دی سبوں نے دعائی حسین کی امت کے تین روز کے پیاسے پناہ دے اے بر انبیاء کے نواسے پناہ دے اے پاک انبیاء کے نواسے پناہ دے گرتے ہی بس حسین کے شمر لئے بڑا آیا غریب شیخے تجھا دیکھتا ایک بے تین مرد کھڑے ہیں بشر کا نام پوچھے کہ خود بے نے کہا کا نام پوچھے کہ خود بے نے کہا ظالم نہیں پرواہ تجھے چور حسین کی بیٹی نبی کیوں ماں حسین کی بیٹی تیرے نبی کیوں ماں حسین کی ذرا ہے میرا نام فلک کی ستائیو جنات میں پدر کے بچانے کے آئیو مسوگوار باندھے شہ کربلا بابا کو علی ہو حسن کو بلائے ہو بابا کو علی ہو حسن کو بلائے ہو حال دے ذرا مجھ دل ملول کا بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول ذرا کبھی کہانا ستمگر نے سنا سر پیٹ مومنوں کی قیامت ہوئی بے رحم کے سینے مجروح پر ایک بے ننگے پہنے کے نکلے پیادہ پا ایک بے ننگے خیمے سے لیتے پیادہ میں کیا کہوں کہ کانوں غم کی ستائی ہے زنا فاطمہ ذرا کی جائی ہے زنا فاطمہ ذرا کی جائی ہے آخر ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله محمد رسول الله
والصلاة والسلام والتحية والإكرام وعلى مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا ولي من نور واحد صلوات رسول کریم کا یہ ارشاد گرامی کہ میں میرے بھائی علی ایک نور واحد کے دو برابر کے معلوم یہ ہوا کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا سناٹا تھا اس وقت قدرت نہیں چاہا کہ اسے پہچانا جائے اور جانا جائے تو اس نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمد اور علی کو خلق کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو دنیا ہی نہیں خلق ہوئی، ابھی فرشتے بھی نہیں ہیں، جنت و جہنم بھی نہیں ہے، زمین و آسمان بھی نہیں ہے، لیکن خلقتیں محمد و علی ہو رہے. تو اب وہ لوگ جو مولائے کائنات سے یا رسول اللہ سے رشتہ رکھنے کی بات کرتے ہیں، ارے ابھی تو دنیا ہی نہیں خلق ہوئی ہے تو آپ کا رشتہ کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات بھیجیں محمد. معلوم ہوا کہ علی کا محمد سے اور محمد کا علی سے جو رشتہ ہے وہ یہاں کا نہیں ہے بلکہ وہاں کا ہے. تو اب یہاں جن لوگوں نے رشتہ قائم کیا تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مولائے کائنات کا مقام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علی مرتضیٰ کا جناب رسالت میں یہ ایک نور واحد کے ٹکڑے ہیں. تب قدرت نے خلق کر دیا، اس کے بعد زمین و آسمان خلق ہوئے، ملک خلق ہوئے، صدقے میں ان کے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی. اور مسلمان ہمارے پر یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ تو علی مرتضیٰ کو بہت بڑھا دیتے ہیں، رسول اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جو فضائل خداوند عالم نے مولائے کائنات کی ذات کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں عطا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات سے جو لوگوں کو رشتہ ہے، اب آپ سوچیں کیسا رشتہ ہے. خود دوسرے نمبر کے جو صاحب ہیں جناب عمر یہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا، تو جو رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا ہو، اور جب نور پیغمبر کا اس نے مشاہدہ کیا، زیارت کی، تو اس کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے. اب آپ سوچیں ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ نیت پہ نہ سارا دار و مدار ہوتا ہے. نیت یہ تھی کہ رسول کو، اللہ کے رسول کو قتل کروں گا، اور یہاں آ کے مسلمان بن گئے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ مولائے کائنات کا آپ کیا مقابلہ کریں گے یا امت کیا مقابلہ کرے گی؟ علی مرتضیٰ تو دنیا میں آئے ہی نہیں تھے لیکن تعظیم پیغمبر کرتے تھے. صلوات بھیجیں محمد. جب مولائے کائنات بطن مادر میں تھے، شکم مادر میں تھے،
اس وقت جب رسول اسلام گھر میں تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی. تو لوگوں نے کہا کہ جب رسول آتے ہیں تو فاطمہ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے تعظیم کی. ایسا کیا جائے کہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ ابن جعفر نے یہ طے کیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے کاندھے کو پہ ہاتھ رکھ کے ان کو دبایا جائے تاکہ وہ تعظیم کے لیے کھڑی نہ ہو پائے. لیکن اتنے شجاع و بہادر یہ لوگ جناب فاطمہ بنت اسد کے کاندھے پہ اپنی پوری قوت سے روکے ہوئے ہیں، لیکن ادھر سے رسالت مآب آئے اور یہ دونوں آدمی کنارے گرے. صلوات بیٹے محمد اور جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی. تو وہ لوگ علی کا کیا مقابلہ کریں گے جو 40 سال کی عمر میں آئے تھے علی رسول کو قتل کرنے کے لیے، اور مولائے کائنات بطن مادر میں ہے اور تعظیم رسالت مآب کر رہے ہیں. صلوات بیٹے محمد کائنات 13 رجب کو تشریف لائے، خانہ کعبہ میں در بنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فاطمہ بنت اسد کی تمنا ہوتی کہ خانہ کعبہ میں مولائے کائنات کی ولادت ہو تو وہ آتی اور تالا کھلوا کے کھول کے اندر داخل ہوتی. لیکن دیوار میں در بننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ خود چاہتا تھا کہ علی کی ولادت کے ہو. تو اب خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد آئیں اور 3 روز تک وہاں رہی. اب آپ سوچیں کہ نہ وہاں کھانا تھا نہ وہاں پانی تھا بظاہر، اور 3 روز تک وہاں رہی، لیکن آسمان سے دھول آتی تھی، وہ تعظیم کرتی تھی. اور آنے کے بعد جنت سے خوان آتا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے. 3 دن تک بھوک پیاس کی کوئی ان کو حاجت نہ ہوئی. اب جب 3 دن بعد رسالت مآب گئے تو رسالت مآب کو بھی جانا چاہیے تھا خانہ کعبہ کے گیٹ سے کہ چلیے ایک بات تھی ہو گئی، لیکن نہیں، رسول بھی وہیں آئے، اسی جگہ پہ آئے جہاں دیوار میں در بنا تھا. اب پھر در بن گیا جیسے پہلے بنا تھا 3 دن پہلے. اور آگوش میں مولائے کائنات کو علی مرتضیٰ کو جناب رسالت مآب نے لیا. صلوات ہے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے مولائے کائنات نے چہرے رسالت کی زیارت کی. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ بیٹا اس بچے نے اپنی ولادت کے بعد آنکھیں نہیں کھولی. تو کہا لائیے چلیے مجھے دیجیے، ابھی آنکھ کھول دے گا. اب آپ سوچیے کہ یہ 3 دن کا بچہ کیسے اسے علم ہو گیا کہ اب ہم آگوش رسالت میں آ گئے. اور آنکھیں کھولی اور چہرے رسالت کی زیارت کی. تو پیغمبر نے کہا کہ یا علی، جب تم نے چہرے رسالت کی زیارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے اور سب سے پہلے یہ زیارت کی ہے، تو کیوں نہ ہو میرے بھی وراثت تم کو مل جائے، میرے بھی وسیع ہو جائے نصیب تم ہو. صلوات بھیجے تو اب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی. جناب رسالت مآب سے گفتگو ہو رہی ہے. یا علی کچھ سناؤ. کیا سناؤں؟ آسمانی کتابوں کے نام لے رہے ہیں. تو علی مرتضیٰ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تو 11 سال بعد قرآن مجید نازل ہوگا. لیکن ابھی سے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور پیغمبر نے اس کی تصدیق کی. یا علی جیسی تمہیں
انجیل کی تلاوت کی ہے، صاحب انجیل بھی ایسی تلاوت نہیں کر سکتا، یا علی جیسی تم نے زبور کی تلاوت کی ہے، صاحب زبور جن کے اوپر یہ نازل ہوا تو وہ اس کی ایسی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو معلوم بھی ہوا کہ دنیا حافظ ہونے پر بڑا فخر کرتی ہے کہ صاحب آپ کے یہاں حافظ قرآن نہیں ملتے، ہمارے یہاں بڑے قرآن کے حافظ ہیں، آئیے دیکھیے کہ ہمیں ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا ہے، قرآن مجید کی 3 دن کی عمر میں تلاوت کر کے علی مرتضی بتا رہے کہ دیکھو ہم وارث قرآن ہیں، ہم وہ حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن نہیں ہیں۔ سلوات بھیجیں۔ علی اور محمد رسول اور امام دونوں ایک نور واحد کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تو ابھی رسالت مآب نے اعلان نہیں کیا ہے اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اعلان رسالت نہ کیا لیکن تبلیغ دین کر رہے ہیں، لوگ صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ صادق و امین کا تمغہ لینا اور سند لینا کوئی آسان کام نہیں، لیکن پیغمبر جب تک مولائے کائنات کے والد جناب ابو طالب کی حیات تھی تب تک تو مکے میں بڑے آرام سے زندگی بسر کی۔ کیوں؟ کیونکہ جناب ابو طالب کی ہیبت تھی رسالت مآب کے ساتھ، لیکن جب رسالت مآب کے سر سے جناب ابو طالب کا سایہ اٹھا تو کیا ہوا؟ پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑی۔ جب 40 قبیلوں کے ایک چنندہ جوان جمع کیے گئے، آج رات رسول اسلام کو قتل کر دیا جائے گا، تو رسول اسلام کو حکم ملا یا رسول اللہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کو بلایا، کہا یا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمہارے دستور ہو۔ کیوں؟ علی نے پوچھا، کہا کہ تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ اب آپ سوچیں، جو کبھی رات میں نہ سوتا ہو، مولائے کائنات کا خود ارشاد گرامی ہے کہ میں شب ہجرت ایسی نیند سویا کہ میں ایسی نیند کبھی نہ سویا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ تلواروں کی چھاؤں میں کسی کو نیند آتی، جہاں 40 ننگی تلواریں قتل کے لیے تیار ہوں وہاں بستر پہ کون سو سکتا تھا؟ لیکن قدرت نے بھی ایک مرتبہ جبرائیل اور میکائیل کو مخاطب کر کے کہا، ذرا زمین پہ اپنی جان کیسے قربان کرتا ہے، کیا تم میں یہ جذبہ ہے؟ اے جبرائیل اور میکائیل، دونوں نے کہا نہیں پروردگار، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنی حیات مل جائے ہم تیری بندگی کرتے رہے۔ صلوات بھیجیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولائے کائنات کے اتنے فضائل کیسے ہیں؟ علی کے فضائل کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے رسول اسلام کا، یا علی اگر تمام جن و انس مل کے تمہارے، اب جن و انس کی تعداد کتنی ہے آپ سوچیں، وہ سب مل کے تمہارے فضائل لکھنا چاہیں اور تمام شجر جو مثل قلم ہو جائے اور دریا اور سمندر مثل روشنائی ہو جائے تو یار تمہاری فضیلت نہیں لکھی جا سکتی۔ سب آدمی تو علی فضائل کے پیچھے کبھی نہیں گئے، فضائل خود علی مرتضیٰ کے پیچھے آئے۔ یعنی یہ ہوا کہ اگر علی فضائل چاہتے اور سورہ حالتا کی انہیں تمنا ہوتی تو وہ لے کے روٹیاں یتیم و مسکین کے گھر پہ جاتے، لیکن یتیم و مسکین کا ان کے گھر پہ آ کے سوال کرنا کہ میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، اور انہوں نے اپنی روٹیاں دے دی سب نے آئے، اور دینے کے بعد سورہ حلتا نازل ہوا تو معلوم ہوا کہ
علی نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ چاہتا تھا. صلوات تو مولا کائنات کے کیا فضائل ہیں. تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب رسالت مآب گئے ہیں معراج پر تو راستے میں جگہ اونٹوں کی قطار تھی. تو جناب جبریل سے پوچھا اے جبریل اس قطار میں کیا ہے؟ کہا کچھ کتابیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں اور ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی ہیں. کہا کہ میں جب سے خلق ہوا ہوں میں اسے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں یا اللہ کے رسول. کہا تمہاری خلقت کب ہوئی؟ چلے 30,000 سال میں ایک ستارہ شروع ہوتا ہے ایک بار اور میں نے اسے اب تک 30,000 بار دیکھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل کی عمر 9 کروڑ سال تھی. تب سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اونٹوں کا سلسلہ کتابوں کو لے جانے کا جاری ہے. رسول اسلام گئے اور قریب اٹھایا ایک کتاب کو دیکھا تو اس نے فضائل امیر المومنین صلوات تو یہ ہے علی مرتضیٰ اس ذات گرامی. اب یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے جہاں مولا کائنات نے 84 جنگیں لڑی اور ساری جنگ میں جو فتح ملی وہ علی مرتضیٰ کے ذات گرامی. یہ وہ لوگ جو دعوی خلافت کر بیٹھے جنہیں خلیفہ چن لیا گیا. عالم ان کا یہ تھا کہ جنگ احد میں رسول بلا رہے تھے اور یہ بھاگ رہے تھے. اب پیدا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ تو رسول کی مدد و امداد کے لیے میدان سے فرار اختیار کر رہے ہیں اور مولا کائنات ایک ہاتھ میں رسول اللہ کو بلند کر کے دوسرے ہاتھ سے جنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاذا محمد رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول ہے. صلوات لیکن جب پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ اب ان کی زندگی کا آخری لمحہ سال چل رہا ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنی زندگی کا آخری حج کرنے جا رہا ہوں. جسے تمنا ہو چل سکتا ہے. تو تاریخوں میں ملتا ہے کہ 1.25 لاکھ افراد رسول اللہ کے ساتھ حج میں شامل ہوئے اور واپسی کے وقت میدان قدیم میں جب جبرائیل آئے تو دوپہر میں پکا آپ کے اوپر تو پیغام نازل کیا جا چکا ہے, آپ اسے پہنچا دیجیے. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کی زندگی بھر کی محنت رائگاں ہو رہی تھی. یہ پیغام تو ان کے پاس بہت پہلے ہی آ چکا تھا. دعوت ذوالعشیرہ میں ہی وہ اعلان کر چکے تھے کہ آج جو میری مدد کرے گا وہی میرے بعد میرا وسیع و جانشین ہوگا. اور مدد کا وعدہ مولا کائنات نے کیا. زندگی میں تاریخ اسلام شاہد ہے کہ علی نے ہر لمحہ دین اسلام کی مدد کی اور رسول اللہ کی مدد کی. اب جب حاجی آئے ساتھ میں تو میدان قدیم میں روک کے علی مرتضیٰ نے مولا کائنات کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دین اسلام بھی مکمل ہو گیا اس اعلان کے بعد. تو وہ دین اسلام جو نماز کے آنے پر, روزے کے رکھنے پر, حج کے کرنے پہ مکمل نہ ہوا, وہ کب مکمل ہو رہا ہے جب ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے. تو جس اعلان کے بعد دین مکمل ہو رہا ہے اگر اس کے تم قائل نہیں ہو, اس کو تم مانتے نہیں, تو تمہارے بھی ایمان کے مکمل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو مولا کائنات نے علی مرتضیٰ نے رسالت مآب کی مدد کرنے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے ہر چند پیغمبر اسلام کے حکم تعمیل کی. لیکن جب اعلان قدیر ہو گیا تو لوگوں کے تیور بدلنے لگے.
یہاں تک کہ پیغمبر نے اپنی آخری حدیث ارشاد فرمائی کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد گمراہی کا طوفان آئے گا اور تم حق پہ قائم نہ رہ سکو گے، تو دیکھو یاد رکھنا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، علی کی دامن سے تمسک رکھنا، لاؤ ہو قلم و دعوات دو، ہم تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ دے جو ہمارے بعد تمہارے کام آئے۔ تو لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، کہا ہر گناہ کتاب اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ تو پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے۔ امام حسین آغوش میں بیٹھے تھے تو رسول نے کہا اے بیٹا حسین، دیکھ رہے ہو نا یہ امت ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا دین مٹ جائے۔ تو بس یہ سننا تھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب رسالت ماب لگا دے، نانا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے دین کو مٹنے لگوں گا۔ کہا بیٹا جانتے ہو کہ دین کے تحفظ کے لیے کیسی قربانیاں دینی ہیں؟ تو کہا کہ بے شک میں تمام قربانیاں دوں گا، اگر ضرورت پڑی تو جوان بیٹے کو دین پہ قربان کر دوں گا، برابر کے بھائی کی ایک عبادت دوں گا، جناب اون و محمد اور جناب علی اکبر کو ہاتھوں پہ بلند کروں گا۔ جب یہ سب سن لیا تو رسول اسلام کو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر اس کے بعد بھی دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ تو جناب ثانی زہرا بھی آغوش میں موجود تھی۔ زینب نے کہا نانا فکر نہ کرے، اگر میری چادر کی ضرورت ہوگی تو میں اپنے سر کی چادر دوں گی، اگر اس مانے ظلم بنوانا ہوگا تو دین کے تحفظ کے لیے میں کربلا کوفے سے شام جاؤں گی۔ اور باب فاطم آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، فرش پہ بیٹھتے ہیں، ایک فرش سے نکلتے ہیں تو دوسرے فرش پہ بیٹھتے ہیں، خدا آپ کی اس کا اجر دے، کیونکہ آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، تو اللہ بھی اس عبادت کا اجر آپ کو عطا کرے، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ ایک ماں کی تمنا تھی جب میرے بیٹے کی شہادت ہو جائے گی تو اس پر یہ کون بٹھائے گا؟ تو جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ خدا عالم میں قوم پیدا کرے گا، آپ کو مبارک ہو گیا، اس قوم میں شامل ہے اور ہم اس قوم میں شامل ہے۔ ارباب ماتم امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ چکے ہیں۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہوئی، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے حسین کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ پانی تو 4 محرم سے ہی بند ہو گیا تھا، لیکن 7 محرم سے قحط عام ہو گیا، یعنی ایک قطرہ بھی پانی قیام حسینی میں نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے، لیکن آپ سوچیں کہ شب عاشور کیسی گزری۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب و انصار کو اکٹھا کیا، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، کہا دیکھو یہ کیسی اشیاء میرے خون کی پیاسی ہے، تو یاد رکھو کہ تم رات کے اندھیرے میں یہاں سے جا سکتے ہو، اگر تمہیں شرم آئے تو میرے اہل بیت کا دامن پکڑ لو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی انگلیاں پکڑو اور یہاں سے اتر جاؤ، اور دیکھو یاد رکھنا میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا اور تمہیں جنت ملے گی، اس کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ لیکن ہائے جب شمع بچھائی حسین نے اور پھر شمع روشن ہوئی تو پروانے ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ جناب حبیب نے فرمایا یمنا رسول اللہ کتنا امتحان لیں گے آپ، اگر کہیے تو اپنی گردنیں اپنی تلواروں سے بجھا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین نے انگلیوں سے اشارہ کیا، آسمان کے دریچے کھل گئے،
कहा है अभी जरा जन्नत में अपना मकाम देखो, ये जो है ये तुम्हारी जन्नत है, ये मेरे चाहने वालों अल्लाह के यहाँ तुम्हारा ये मकाम है। यही वजह थी इन्होंने इमाम से पूछा गया, चौथे इमाम से कि असहाब हुसैनी में जान देने की इतनी जल्दी क्यों थी? इमाम ने फरमाया बात ये थी कि मेरे बाबा ने जन्नत में अपना मकाम दिखा दिया था, लिहाजा ये उस मकाम पे जल्दी पहुंचना चाहते थे। अरबाब मातम यही वो मौका था कि जब इमाम हुसैन ने मदीने का रुख किया और कहा ये नाना, एक आपके असाब थे क्या बुलाते थे तो पलट के वापस न आते थे। अरे देखिए ये मेरे असहाब है कि मैं इन्हें रुखसत कर रहा हूँ, जाने को तैयार नहीं। अरबाब मातम ये तो शबे आशूर का मंजर था, लेकिन रोज़े आशूर क्या हुआ, एक के बाद दूसरे मैदान में जाने लगे। हुसैन लाशों को उठा के खैमे में लाते थे। अरबाब मातम जब अंसार और साहब सब शहीद हो गए तो इज्जा की बारी आई। एक मरतबा जनाब उम्मे फरमा अपने बेटे कासिम को लेके खिदमत हुसैन में आई, इजाजत चाहिए, इजाजत न मिली, लेकिन जब खदे इमाम हसन इमाम हुसैन को दिया गया तो हुसैन हजारों पतार रोने लगे, इतना रोए कि गश आ गया। बाब मातम उसके बाद जनाब कासिम को संवारा है और मैदान करबला में भेजा है। अशकिया से वो जंग की है जनाब कासिम ने, खैबर और खंदक का मंजर सामने आ गया। बाब मातम लेकिन कितना लौटे। वक्त वो भी आया जब जनाब कासिम ने अपने चचा को मदद के लिए बुलाया, लेकिन जब हुसैन सिरहाने पहुंचे तो कासिम का लाशा पामान को चुका था। लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया, दरे खैमा पे आए के उम्मे फरमा आओ और अपने बेटे अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह सकीना मेरे
नाम ले हमको बुला दो। बिखरे हुए चारों तरफ जान के दुश्मन की नाम ले हमको बुला दो। मक़तल की हवाओं मेरी हालात पे करो Amen.